عندني يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم وإنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لأكون معهم ثالثا فقال الله عز وجل نعم قد عجبت لك فهبط الأمير جبرائيل فقال لأبي السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يبرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا قمرا يدور ولا بحر يجري ولا قلب يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله فقال أبي وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. بما لجلوسنا تحت هذا الكتاب من الفرج عند الله فقال والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحقت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. قال علي إذا والله خذنا وقال شيعتنا ونحن الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محمومون إلا وخرج الله عما ولا مأمومون إلا وكشف الله غمهما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا قالوا وسعد في الدنيا والآخرة ورب الرقابة. کی طرف سے مجھے سماجی کی لوگوں افراد کی طرف سے ہم سب کی حاضرہ پر دعا فرمائے اور جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں اور سب کی جان و مال عزت و آباد حفاظت فرمائے اور ہماری ماں کی تعبیر فرمائے.
میرے بولا تو کیا سے نہ دے گی، چینتا ہوں بلا کیا کرے گی، پیٹ کر سے یہ کہتی رہے گی، سر نہ دوں گے میں اپنے پدر کا، سمر سے کہہ رہی تھی سکینہ، سر نہ دوں گے میں اپنے پدر کا، اتنا کہتے ہی ہاتھوں نے موڑا، چیخ ماری میرا ہاتھ توڑا، اتنا کہتے ہی ہاتھوں نے موڑا، چیخ ماری میرا ہاتھ توڑا، پھر بھی اس نے یہ کہنا نہ چھوڑا، سر نہ دوں گے میں اپنے پدر کا، سمر سے کہہ رہی تھی سکینہ، سر نہ دوں گے میں اپنے پدر کا، شاہ کا سر یہ بولا تڑپ کے، اس سے بہلا کے لے لے ستم پر، شاہ کا سر یہ بولا تڑپ کے، اس سے بہلا کے لے لے ستم پر، اس کا حق ہے جو کہتی ہے رو کر، سر نہ دوں گے میں اپنے پدر کا، سمر سے کہہ رہی تھی سکینہ، صلوات سورہ فاتحہ۔ زندہ میں جب حسین کی یاری گزر گئی، زندہ میں جب حسین کی یاری گزر گئی، آفت زدہ غریب تھی بیچاری گزر گئی، ہم سن یتیم درد کی ماری گزر گئی، ماں کہتی تھی سکینہ ہماری گزر گئی، ماں کہتی تھی سکینہ ہماری گزر گئی، ماں بہن بھوکیاں رو رو کے سب یہ جان کھوتے ہیں، چھوٹی سی لاش دیکھ کے سب لوگ روتے ہیں، چھوٹی سی لاش دیکھ کے سب لوگ روتے ہیں، چھوٹی سی لاش بیچ میں اطرافی دیا، سر پر ہے آگ دل میں قلت ہونٹوں پہ بھگا، چلا کے سارے روتے ہیں کر کر
बोलती मैयत के पास बैठी है मादर बालेदार, दीवानों का सतौर है दिल को है इस्तरार, कहती है कुछ निकलता है कुछ मुंह से बार बार, गिर कर जमीन पे लौटती है वो के बेकरार, गिर कर जमीन पे लौटती है वो के बेकरार, केवल बदलते जाते हैं और गश होती है, गश से जो चौक पड़ती है चिल्ला के रोती है, गश से जो चौक पड़ती है चिल्ला के रोती है, कहती है दे खुदी के दिशा से जल्दी जा, बाबा के बाबा जा कहाँ है बुला के ला, कह दे हुसैन से के सकीना ने की कदा, मैया तू डाले आओ शहंशाह करबला, मैया तू डाले आओ शहंशाह करबला, पानी नहीं वो तशला बहन मांगती है, बेटी तुम्हारी गोरो कफन मांगती है, बेटी तुम्हारी गोरो कफन मांगती है, बेटी को जनाजा उठाने को जल्दी आओ, सज के तुम्हारे छोटा सा ताबूत एक मंगाओ, पे सोने वाली को ताबूत में सुलाओ, मैयत के साथ चलने को अब्बास को बिला, मैयत के साथ चलने को अब्बास को बिला, कासिम को जाए कब्र की बेजा तलाश को, अकबर से कह दो आके वो ले जाए लाश को, अकबर से कह दो आके वो ले जाए लाश को, कहती है दिल तो बीबी किधर जाऊं मैं कहाँ, मजलूम करबला को कहाँ से बुलाऊं मैं, वो तो शहीद हो चुके अब किसको लाऊं मैं, क्या जाके करबला में ये नौहा सुनाऊं मैं, क्या जाके करबला में ये नौहा सुनाऊं मैं, किस जाके बाते माँ का बिसर किसको बोलूं मैं, मक्तल में तन रहने देते सर किसको बोलूं मैं, मक्तल में तन रहने देते सर किसको बोलूं मैं, ज़ैनब की फरिशे खाक ज़बा पे था बार बार, प्यारी तो चल बसी न हुई मुझसे मैं निसार, अब किसकी सरपरस्त रहूंगी मैं तेरा खुदा, मेरी सकीना सैयदे बेकस की यादगार, मेरी सकीना सैयदे बेकस की यादगार, उठ बैठो गोदी में मुझ दिल फिगार के, लग जाओ सीने से फुफे अम्मा पुकार के, लग जाओ सीने से फुफे अम्मा पुकार के, जिंदा में जब हुसैन की सुभान अल्लाह। कुर्सी आगे रखिएगा, कुर्सी आगे रखिएगा, आगे रखिएगा।
یہی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستقيم ملجأ الهارمين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين نتراه بمقتله فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قيمة كل امرئ ما يحسنه صلوات محمد اللهم عزيز مطالب حضرت ولیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور میں تعبیر فرمائے ان کو محفوظ رکھے ہر جو غم اور سجود مقدس سے دور فرمائے اور ان کے ظہور سے دنیا کو ہمارے امن و امان قرار دے اور ان کے سستے میں ساری دنیا کے بلا خاص اداروں سے بڑا دور ہو اور جو ادار اس برآمد کے رفتار خدا کو جلد اندر چھپائے قابل عاجل ہدایت فرمائے اور خدا جانم توفیق ان کے لمحات میں کچھ ایسے مفید باتیں زبان پر جاری ہو سکیں جو ایمان کی خوبصورتی کا سبب ہو اور ہماری آخرت کی بہتری کا سبب قرار کرے آئیں سب کے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہیں سے توفیقات کی درخواست کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلى الله عليه وسلم. ہم میں ہر انسان یہ چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کی قدر و قیمت، اس کی عزت و آبرو زیادہ ہو. کوئی بھی انسان اپنے کو بے قدر و بے قیمت نہیں بنانا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، قدر ہو، ہماری قدر کی نگاہ کو دیکھا جائے، اور خاص کر جب ہم دنیا سے قیامت کی طرف جائیں ہم اتنے قیمتی ہو کہ ہماری قیمت میں جنت مل جائے. اب مسئلہ ہے کہ ہم اپنے کو قیمتی بنائیں تو کیسے بنائیں؟ ہم اپنے کو کس طرح سے قیمتی بنائیں؟ چند مثالیں آپ سامنے عرض کروں گا اور مختصر لفظوں میں چند باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت کو کوشش کروں گا. کہ اگر ہم ایک کاغذ کے سفید ٹکڑے کو لے لیں تو اس کاغذ کے سفید ٹکڑے کی قیمت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کاغذ کے ٹکڑے کی قیمت کو بہت زیادہ قیمتی بھی بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ بے قیمت بھی بنا سکتے ہیں. یہ کاغذ کا ٹکڑا ہر طرح کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم اس کو بے پناہ قیمتی بھی بنا سکتے ہیں اور بے پناہ بے قیمت بھی بنا سکتے ہیں. ہم ایسا بنا سکتے ہیں کہ لوگ اس کو سر پر رکھے، فریم کرا کے لگائیں، دستاویز کے طور پر لگائیں، اور ایسا بھی بنا سکتے ہیں کہ اس کو مسئلہ کر کے پھینک دیں. تو اس کاغذ میں مسئلہ ہے کہ آپ لکھیں کیا. کاغذ میں صلاحیت ہے آپ لکھیں کیا. اگر آپ اس میں اچھی باتیں لکھیں اور اس کو صفحے کے اوپر قرآن لے کے، حدیث لے کے، نصیحت کی باتیں لکھیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا بہت زیادہ قیمت ہو جائے. اگر اسی بات الٹی سیدھی باتیں لکھ دیجیے، آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دیجیے، پھر کاغذ کپڑا مسل کر کے دیکھنے کے لائق. آپ ایک شیشے کا عمدہ گلاس لے کے آئیے، اس گلاس کی قیمت ہے. آپ اس گلاس میں کیا بھریں؟ پانی بھریے تو یہ قیمت ہے، چاندی بھریے یہ قیمت ہے، سونا بھریے یہ قیمت ہے، موتی سے گلاس بھریے یہ قیمت ہے، ہیرے سے بھریے یہ قیمت. اور اسی گلاس میں آپ گندگی بھر دیجیے، یہ گلاس پھینکنے کے لائق ہو جاتا ہے. تو گلاس میں صلاحیت ہے، آپ اس کو بھر کے قیمتی بنائیں یا اس میں گندگی ڈال کے اس کو پھینکنے کے لائق بنائیں. ہمارا وجود بھی اسی طرح سے ہے. ہم اپنے ذہن میں اپنے وجود میں کیا بسائیں؟ اگر اپنے کو اچھے عقائد، اچھے اخلاق اور اچھی عادتوں کا عادی بنائیں تو ہماری قیمت فرشتوں سے زیادہ ہے. اور ہم اپنے اس ظرف وجود کو بری عادتوں سے، بری زبان سے آراستہ کریں تو یہ جلانے کے لائق ہے. اور خدا بند عالم نے ہماری قدر و قیمت ہماری شکل و صورت پر ہی رکھی. ہماری قیمت شکل و صورت پر نہیں ہے، ہماری قیمت ان چیزوں پر ہمارے اندر سے پائی جاتی ہے. اور ہم بھی روزمرہ کی زبان میں جملہ استعمال کرتے ہیں کہ آدمی اندر سے بہت اچھا ہے. دیکھنے میں ٹھیک نہیں ہے لیکن اندر سے بہت اچھا ہے. زبان اتنی اچھی نہیں ہے لیکن دل کا بہت
दूसरा, लेकिन जितना मीठा है उतना ही जहरीला। कहता बड़ी अच्छी ये कहता इतनी अच्छी बातों को नहीं देगी, कुछ बड़े मीठे लेकिन अंदर से बड़े खराब है, फ्रंट से कुछ पता नहीं है। तो कीमत जाहिर चीज पर ही लगती है, कीमत हमारे बातिन पर है, और इस बातिन को संवारना हमारे अख्तियार में है। मौला फरमाते हैं हर इंसान की कीमत वो अच्छाइयाँ जो इंसान अंजाम देता है। अब आप और फरमाए कि मक्के में हसीन और खूबसूरत बनी हाशिम भी थे, कुरैश भी थे और बहुत से लोग थे, लेकिन उन्हीं में हफ्शे से आने वाले बिलाल भी थे। बिलाल को गुलदस्ते पर जगह मिली, कुरैश को कहीं जगह नहीं मिली। कुरैश अपना खानदान लिए बैठे रहे, अपनी शक्ल सूरत लिए बैठे रहे। बिलाल ना खानदान के थे न शक्ल सूरत के थे, लेकिन गुलदस्ते तक पहुंचे। किसने पहुंचाया? शक्ल नहीं पहुंचाया, उनके दिल में पहुंचाया। उन्होंने अपने दिल में खुदा को बसाया और कीमत बढ़ गई। अब आप गौर करें, मैं आपसे जब बातें अर्ज करूंगा बात पहुंच जाए कि आदमी किस चीज की मारिफत हासिल करे ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। हम अपने इल्म हासिल करते हैं और कीमत इल्म की बुनियाद पर, लेकिन हम कौन सा इल्म हासिल करें, मसला ये है। जानने से कीमत बढ़ती है, लेकिन क्या जाने इससे ज्यादा कीमत। एक आदमी जूता टाकना जानता है, हमसे जूता नहीं टाकता। एक आदमी फिजिक्स का प्रोफेसर है, उसकी कीमत कुछ और। एक आदमी आईटी में स्किल है, उसकी कीमत कुछ और है। या मेरे जवान बैठे हैं, उनसे पूछूं कि आज जो दुनिया में बड़े बड़े हिंदुस्तानियों की कदर कीमत है, आज गूगल का सीईओ कौन है? डॉक्टर साहब का के बड़े होने पर कौन है? विप्रो में कौन है? इन्फोसिस में कौन है? ये जो लोग करोड़ों रुपए इनकी कीमत लग रही है, इनकी शक्ल की बिना पर लग रही है, खानदान की बिना पर लग रही है, इनकी तस्वीर अच्छी आती है लिहाजा कीमत लग रही है। किसने इनकी कीमत बढ़ाई है? कीमत उस इल्म ने बढ़ाई है जिन्होंने हासिल किया है। आज अगर ये करोड़ों में लिए जा रहे हैं तो शक्ल की बिना पर नहीं, सूरत की बिना पर नहीं, अपनी नॉलेज रखते इनकी बुनियाद पर। तो उसका मतलब है कीमत इनकी बुनियाद पर होती है, शक्ल सूरत की बुनियाद पर नहीं होती। और इल्म पर किसी की इजारादारी नहीं है, इल्म किसी खानदान की मिल्कियत नहीं है, ये जमींदारी नहीं है, ये बादशाहत नहीं है। इल्म एक ऐसी चीज हर आदमी हासिल कर सकता है। तो अगर हर आदमी हासिल कर सकता है तो हमारा हर बच्चा आप अपनी कीमत बढ़ा सकता है। आज हमारा हर बच्चा मेहनत करके अपनी कीमत आसमान तक पहुंचा सकता है।
اور اس مندر تک ہمارا ہر بچہ آ سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں تک جائے، لوگ اس کے دروازے پر آ سکتے ہیں۔ یہاں نوجوان تو میں سے دو چار جملے عرض کرنا چاہوں گا بزرگوں سے معافی کے ساتھ، اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے جو میری کامیابی ہوگی کہ نسل نو ہر قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ یہ اگر آگے صحیح چل گئی تو قوم آگے چلے گی، اور یہ بہک گئی تو قوم بھی بہک گئی۔ آج کی نسل نو مذہب کی طرف زیادہ ہے بنسبت 10 سال پہلے سے۔ اگر آپ 15 سال مسجدوں کے پرانے 15 سال جا کے دیکھیں تو مسجدوں میں کون کون لوگ ہوتے تھے؟ جو ریٹائر ہو جاتے تھے۔ تو بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں، جب دنیا کے لائق نہیں رہتے تھے تو اللہ کے گھر میں آ جاتے تھے، لیکن آج مسجدوں میں کون ہے؟ جوان آ رہے نہیں آج یہ آگے آگے ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ ذرا سی توجہ کر لیں تو جس طرح سے مسجد ان کے وجود سے آباد ہے، آج دنیا کا ہر آفس ان کے وجود سے آباد ہے۔ ہر جگہ انہیں کی رونق ہوگی، اور جب ہر آفس میں ہر جگہ ایک اللہ دار کا قبضہ ہوگا تو اہل بیت کا نام خود بخود اونچا ہوتا چلا جائے۔ ہم اس مسجد میں، اس مجلس میں لاکھ سیاہ لباس پہن کے بیٹھ جائیں، لیکن اگر ہمارا بچہ جو کسی کمپنی میں سی او کی منزل پر ہو اور وہ 10 دن کالا لباس پہن کے جائے، اس کی ایک قمیض جو تبلیغ کرے گی وہ ہم 10 گھنٹے اور 10 مہینے میں نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا سر آج آپ نے سیاہ لباس کیوں پہنا، کیا حسین کی شہادت؟ حسین کون تھے؟ تو کتنا موقع ملے گا امام حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے؟ اور چونکہ پڑھے لکھے کی زبان سے بات آئے گی تو ذہنوں تک بات اترتی چلی جائے گی۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے صرف مختصر سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم آج کے نوجوانوں کو نئی ایجادات سے روک نہیں سکتے۔ ہم ان کو کمپیوٹر سے، سوشل میڈیا سے، واٹس ایپ سے، اسمارٹ فون سے روک نہیں سکتے۔ آپ روکیں گے تو بغاوت ہوگی، کیونکہ آج یہ ہماری زندگی میں ایسا آ گیا ہے کہ آپ اس سے الگ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو میسیج اسی سے لینا ہے، ای میل اسی سے لینا ہے، پیغام اسی سے لینا ہے، دنیا بھر کی معلومات اسی سے لینی ہے۔ اسکولوں میں پڑھائی اسی پر ہے، ہوم ورک اسی کے اوپر ہے، اسسمنٹ اسی کے اوپر ہے۔ تو آج کی زندگی کا یہ حصہ بن گیا، اس سے ہم اور آپ الگ نہیں ہو سکتے۔ تو میں نوجوانوں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو چھوڑیے نہ چھوڑیے، لیکن اس میں ایک اچھائی یہ ہے بقیہ خرابیوں کے ساتھ ساتھ کہ اگر آپ اس کو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بند کر دیجیے تو اتنا امانت دار ہے، کسی چیز کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کو 3 گھنٹہ آف کر دیجیے اور 3 گھنٹے کے بعد آپ اس کو کھولیے تو جتنی کالز ہے وہ مل جائیں گی، جتنے میسیجز ہیں وہ مل جائیں گے،
جتنے واٹس ایپ ہے وہ مل جائیں گے, جتنے ای میل ہے, کوئی چیز آپ کی ضائع ہونے والی نہیں. یہ سب چیز آپ کو 3 گھنٹے کے بعد اسی ترتیب سے مل جائے گی جیسا کسی نے بھیجا. لیکن ایک چیز ہماری زندگی میں اتنی قیمتی ہے کہ اگر وہ چلی جائے تو واپس نہیں آئے. ہم دولت کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور اس کو بہت بچا کے رکھتے ہیں. خاص کر کووڈ کے زمانے میں ذرا بچا کے رکھو, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. ظاہر ہو جاتی ہے قیمتی, لیکن یہ قیمتی ہونے کے باوجود ایسی ہے کہ اگر چلی جائے تو پھر سے مل سکتی ہے. اگر کسی آدمی کی دکان ہے, نقصان ہو گیا, بزنس خراب ہو گئی, دکان بند ہو گئی, لیکن اسے پھر کوئی دوسری دکان کھول دی اور نئی لائن مل گئی, تو 2-4-5 سال کے بعد جتنا نقصان تو زیادہ کما لیتا نہیں لیتا. تو وہ لائن بھی چلی گئی, میں نے نئی لائن, یہ محنت ہوگی, لیکن یہ محنت 2 مرتبہ واپس لائی جا سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لائی جا سکتی. لیکن آج 18 ستمبر ہے, 18 ستمبر ہے, ہم لوگ کو تاریخ ہمیں یاد نہیں رہتی کیا کہتے ہیں. 18 ستمبر دن کے 12 بجے اگر یہ گزر گیا تو کیا کوئی طاقت اس کو واپس لا سکتی ہے؟ 18 ستمبر پھر واپس آئے گی, لیکن 2022 کی. 2021 کے 18 ستمبر آنے والی نہیں ہے. تو وہ رات کا وہ حصہ جو ہماری زندگی میں گزر جائے وہ 2 مرتبہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن موبائل کے سارے پروگرام واپس آ سکتے ہیں. میں نوجوانوں سے موبائل چھوڑنے کو نہیں کہتا, اتنا کہتا ہوں کہ پڑھائی کے زمانے میں 3 گھنٹہ شیطان کو بند کر دو اور جم کے پڑھائی کر دو, پھر کھول دو. دیکھو تم اس سے اسکول میں ٹاپ کرتے ہو یا نہیں کرتے. یہ چیز بہت خطرناک ہے ہمارے بچوں کے لیے. اگر کوئی بچہ پڑھنے بیٹھا, کتاب کھول کے بیٹھا ہے, پڑھ رہا ہے, اور ایک میسج کی گھنٹی بجی اور اس نے میسج ہونا کھولا, تو ذہن جو پڑھنے میں لگا تھا وہ جو سلسلہ ٹوٹا, کیا 2 مرتبہ پھر جڑ سکتا ہے وہ؟ اور شیطان بھی پہلے کا جو کام کرتا ہے, ارے صاحب دیکھ تو لو کس کا میسج ہے, 1 منٹ لگے گا دیکھنے میں. یہ 1 منٹ لگتا ہے یا 1 گھنٹہ لگتا ہے؟ اور اب جو ذہن بھٹکا تو کتاب تو کہیں رہ گئی, جواب دینے لگے, پڑھائی چھوٹ گئی, وقت گزر گیا. ہم جو ٹاپ کر سکتے تھے وہ خالی پاس ہونے پر ہم نے اکتفا کر لیا. تو ہم جو اپنی قیمت پڑھنے سے بڑھا سکتے تھے ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی قیمت کو کر, کسی اور نے قیمت کم نہیں کی, ہم نے اپنی قیمت اپنے ہاتھوں کم کر ڈالی. اگر آج ہم ذرا سا ہوشیار ہوتے, اور میں نوجوانوں سے ایک بات عرض کروں گا کہ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ٹائم وقت 7-8 سال کا ہے. ہائی اسکول کے بعد سے لے کر کے پوسٹ گریجویٹ تک. اب ہائی اسکول کے بعد 12 میں کتنے دن لگتے ہیں؟ 2 سال.
12th का ग्रेजुएट में कितने दिन लगते हैं? 3 साल। 3 और 2 5। पोस्ट ग्रेजुएट में 2 साल। 5 और 2 7। अगर ये 7 साल हम रोजाना 3-4 घंटा जिंदगी में दे दें, तो अगर आदमी 17 से शुरू करे और 25 तक ये काम करता रहे और उसको 75 साल जिंदा रहना है, तो ये 7 साल 2 घंटे की मेहनत उसको बकिया 50 साल इज्जत की जिंदगी देगी नहीं? ज्यादा नहीं, हर 7 साल का काम है, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर एक जवान पूरी तवज्जो से रोजाना 3-4 घंटा अपनी तालीम में लगा दे और 7 साल लगाए, तो वह क्या है, क्योंकि हाई स्कूल का मसला नहीं होता, 12 से टेक ऑफ शुरू होता है। आप लोग हवाई जहाज का सफर किया होगा, टेक ऑफ पे आधा घंटा लगता है, उसके बाद फ्लाइट आसानी के साथ चलती रहती है। तो मेहनत कितना बढ़ना पड़ती है? टेक ऑफ पे। अगर ये 7 साल जवान ने टेक ऑफ कायदे से कर दिया, तो जिंदगी की फ्लाइट हाइट तो ऊंची है। अगर 7 साल हमने कायदे से टेक ऑफ कर लिया, तो पूरी जिंदगी स्मूथ चलती रहेगी। लेकिन अगर हम टेक ऑफ नहीं कर पाए, तो फिर या बस में चलना पड़ेगा या साइकिल पे चलना पड़ेगा। तो फिर क्या करना? ये 7 साल जाए करके 50 साल साइकिल पर चलते रहे, या 7 साल मजा करके महफूज करके हवा में? आया ये जवान कर सकते नहीं कर सकते? फायदा किसको होगा? कीमत किसकी बढ़ेगी? यकीनन घर वालों का नाम बढ़ेगा, खानदान का नाम बढ़ेगा, कौम की इज्जत बढ़ेगी, लेकिन इज्जत मिलेगी किसको? सलाम लोग करेंगे किसको? गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे किसको? 4 लोग किसके पास आएंगे? बाप के पास नहीं आएंगे। बाप की इज्जत बेटे से बढ़ेगी और की इज्जत इनसे बढ़ेगी। रास्ता बताया आया, ये 7 साल हम दे सकते नहीं दे सकते? और इसमें एक बहुत बड़ा रोल वालिदैन का। वालिदैन को वो जमाना, मैं सब वालिदैन से पूछूं, आया हम और आप अपने बच्चे को आला तालीम याफ्ता देखना चाहते नहीं देखना? हम चाहते हमारा बच्चा कॉलेज में टॉप करे या टॉप न करे? इसमें सलाहियत है या नहीं है? इस्तेदाद है या नहीं है? हमें थोड़ा सा घर के माहौल को बदलना पड़ेगा और वो ये काम करना है, जिस वक्त बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, हम घर में शैतान के बक्से को बंद करके खुद बैठे। ये नहीं हो सकता कि माँ बाप बेडरूम में सीजन देते और बच्चे ड्राइंग रूम में बैठ करके पढ़े। ये नहीं हो कि माँ बाप इंटरटेनमेंट करें और बच्चे हाथ में बैठ करके मैथमेटिक्स के क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्योंकि जब तक तवज्जो एक जगह पर नहीं होगी, मसला हल नहीं होगा। तो माँ बाप को भी मेहनत करना पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता आप टीवी बंद कर दीजिए, आप भी 4 घंटा बंद कर दीजिए।
इससे आप ही के बच्चे की कीमत बढ़ेगी, पड़ोसियों की नहीं। दूसरों की चीज नहीं बढ़ेगी। न्यूज सुनना चाहे पता सुन लीजिए। और आजकल अगर आपको कोई सीरियल पसंद है तो आजकल तो ऐसे स्मार्ट टीवी आ गए हैं, आपको यूट्यूब लगा के दिन में सुन लीजिए, सीरियल भी नहीं टूटेगा, बात भी हो जाएगी, बच्चा पढ़ भी लेगा, आगे भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम कभी कभी नमाजें क़ज़ा कर लेते हैं तो अगर सीरियल क़ज़ा करें तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। जबकि नमाज नहीं क़ज़ा करना चाहिए, लेकिन अगर हम उसके लिए जवाब फराहम कर लेते हैं कि रात में सो गए थे और देर से जाके आ गए नहीं आए, तो अगर उसको हम जवाब फराहम कर सकते हैं जिससे हमारा ईमान खराब होगा, अमल खराब होगा, आयत बर्बाद होंगे, तो अगर हमको सीरियल के क़ज़ा होने से ना अमाल खराब होंगे बल्कि बच्चों का किरदार बढ़ेगा, मुस्तक़बिल बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे। आप गौर करें, आया हम ये काम कर सकते नहीं कर सकते? हम खुद अपने बच्चों को कीमती बना सकते नहीं बना सकते? अब्दुल्लाह हकीम रिज़वानुल्लाह ताला सैयद मोहसिन हकीम तबाई रहमतुल्लाह अलैह अभी जो गए सैयद हकीम मरहूम का इंतकाल हो, उनके नाना, उनके सारे बच्चे तकरीबन इज्तिहाद की मंजिल पर थे। 8-10 बच्चे थे, सब काफिला। तो वो मर्जिया होने के बावजूद अपने बच्चों को बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे और उनसे रोजाना उनका सबक पूछते थे, क्या पढ़ा तुमने? खुद तवज्जो देते थे तो आगे बढ़ जाते। अगर आज वालिदैन भी बच्चों के साथ लग जाए, वालिदैन की दुनिया अलग है, बच्चों की दुनिया अलग है। हमारा काम सिर्फ फीस देना नहीं है। अगर आप अपने घर में एक पौधा लगाए तो क्या खाली पौधा लाने के बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? या सिर्फ पानी भी देना पड़ता है, खाद भी देना पड़ती है और उल्टी सीधे घासें भी निकालना पड़ती है। जब आप एक पौधे पर तवज्जो देते हैं तो पौधे में फूल खिलते हैं। तो अगर एक पौधे पर तवज्जो देने से फूल खिल सकते हैं तो ये बच्चे किसी पौधे से कम नहीं है। अगर इन पर तवज्जो दें तो हमारी पूरी कौम गुलिस्ता बन जाएगी, बाग बन जाएगी, चमन बन जाएगी। अब गौर करें, ये बहुत बड़ा सरमाया है नस्ल जदीद हमारे पास, और ये वो नस्ल जदीद है कि जिसमें अच्छाइयों की पूरी सलाहियत मौजूद। अगर खुदा न खास्ता इनमें आदतें बुरी है तो ये आदतें पुख्ता नहीं है, ये बदली जाती। लेकिन नस्ल जदीद जोर और जबरदस्ती की नस्ल नहीं है, ये डांट फटकार की नस्ल नहीं है, ये मारने की नस्ल नहीं है, ये गलती को मुर्गा बनाने की नस्ल नहीं है। वो हम लोग की नस्ल थी। उस जमाने हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग जब बनाई गई थी तो हमारी सब्जी हम लोग की हमारी थी। झापड़ पड़ते थे, माँ पड़ती थी, मुर्गा बनाने जाते थे, फिर सुबह ईंटें रखे जाते थे और उसके बावजूद भी कुछ नहीं कहते थे, काम कर लेते। नस्ल जदीद इन सब चीजों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप ज्यादा कहिएगा तो इलेक्शन दिखाएगी और ज्यादा कहिएगा तो जवाब भी दे देगी और अच्छा खासा रिफ्लेक्शन और टेंशन घर में पैदा हो जाए। तो क्या करें? जमाने के जवाब से हर जगह आप एक दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते।
آپ کو دوائیں ضرورت کے اعتبار ہے. اب وہ زمانہ سختیوں کا نہیں ہے. آپ کر کے دیکھتے سختی اپنے بچوں کو. آپ چھوٹے بچے کو سختی نہیں کر سکتے. یہ نسل الگ طرح کی ہے، لیکن اللہ نے اس نسل کو عقل دی ہے. اگر آپ زبردستی کے بجائے اس کی عقل کو بیدار کریں، اس کے اندر خود ایک روشنی پیدا کر دیں. دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اندھیرے میں کہیں دیکھو یہاں اینٹا ہے، یہاں پتھر ہے، یہاں گندگی ہے، نہ جانا. ارے آپ کچھ نہ کہیں، آپ خالی روشنی لگا دیں. وہ دیکھے گی تو خود بخود سمجھ کے چلنے لگے گی. اندھیرے میں چلے گی. پھر ابا نے کہا یہاں پہ اینٹا ہے تو ہو سکتا ہے اینٹا ہو سکتا ہے گندگی ہو. تو جب تک وہ آپ کے بھروسے میں چلے گی کہ چلو ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھتے اینٹا ہے یا نہیں ہے. ٹھوکر لگے ٹوٹ گیا تو بولا لیکن اگر آپ نے روشنی کر دی اور اس کے تو سب کچھ جب وہ اپنے آنکھوں سے دیکھے گی تو آپ کو بتانا نہیں پڑے گا. وہ خود بخود احتیاط سے قدم چلاتے ہوئے بچتے نکل کے چلی جائے گی. اب آپ غور کریں، میں ایک بات آپ دس کروں لیکن ایک سلوات محمد جسے بہت عمدہ سنی ہے، بریانیاں کھائی ہے، نہاری کھائی ہے اور کھچڑیوں میں کبھی کبھی وہ کی بھیڑ کی کھا لیا چیزیں کرتے ہیں. اس میں مزہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان سے نہیں ہوتا. تو آج تھوڑا سا ایسے ہی پھر مزہ کی تھوڑا سا کھا لیے دیکھیں کیا کہتے ہیں. جدید زمانے کے اعتبار سے ہائی ٹینشن والی ذرا سا کہیے تو بھڑک جاتی ہے. اگر آپ نے سڑکوں پر یہ پیٹرول کے ٹینکر چلتے دیکھیں، گیس کے ٹینکر چلتے دیکھیں، اس پیٹرول اور گیس کے ٹینکر پہ ایک عبارت دیکھی ہائی یعنی جلدی سے بھڑک جانے والا. تو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا پلیز کی پر ذرا سا فاصلہ رکھو کب یہ بھڑک جائے. تو آج نسل جدید کی اگر آپ چال دیکھیے تو شاید آدمی کہتا ہے بھیا ذرا سا محسوس رکھو کب یہ بھڑک جائے. باپ احتیاط کرتے ہیں نہ صاحبزادے کب ناراض ہو جائے. محلے والے کہہ رہے بھائی چھوڑ دو، اس کے پیچھے پڑو. آج یہ زمانے کا تقاضا ہے، کسی خاص خصوصیت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو رائٹ پر بھی لانا ہے. اس کو چھوڑ بھی نہیں دینا. ہمارا کلیجہ ہے، ہمارا وجود ہے، ہمارا حصہ ہے. ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے. تو کیا کریں؟ میں آپ سامنے دو چیزیں پیش کرتا ہوں، آپ غور کریں کہ آپ کو بتانا کہتے ہیں. آج کے زمانے میں آپ دیکھیں پرانا زمانہ تھا، کوئی تھا جہاں جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ہے جو بتا دیں کہ اپنے ابا کے سامنے آپ اٹھا کے بات کر سکتے ہیں. زبان لڑانے کی بات تو بات کریں. کوئی ہے 40-50 سال میں ڈاکٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کے لوگ آپ میرا کی بات کریں، میں جلدی بھڑک جاتے. اب یہ لڑکا بھاگ گیا. بھاگتے کیوں ہے؟ آج ہمارے ماحول کی زبان اچھی نہیں. ٹی وی پر جو زبان ہے وہ خراب ہے، واٹس ایپ پر جو زبان ہے وہ خراب ہے. آج کہیں بھی آپ کو اخلاقیات نظر نہیں آئے گا. پورا ماحول برباد ہے.
اب اخباروں میں دیکھ لیجیے، اب سیاسی دنیا میں دیکھیے، پہلے کیا زبان استعمال ہوتی تھی، آج کیا زبان استعمال ہو رہی ہے، تو پوری دنیا کا ماحول بدلا پڑا۔ اب اس لڑکے نے جوش میں آ کر کے، نادانی میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے، جہالت میں اپنے گھر والوں سے، والدین سے بدتمیزی کر دی، بھڑک گیا کسی موقع میں۔ اب اس کا دو راستہ ہے جو میں آپ درج کر رہا ہوں۔ ایک راستہ تو یہ کہ آپ اس کو ڈانٹیں گے، نالائق ہو، بدتمیز ہو، تمیز نہیں ہے، احساس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اتنے بڑے ہو گئے اب تک بات کرنے کی تمیز نہیں، آپ اس کو ڈانٹیں اور جی بھر کے ڈانٹیں، بادب ہوگا، خاموش رہ جائے گا، لیکن آپ کی ڈانٹ کا اثر دکھتا ہوگا۔ اگر دو چار مرتبہ ڈانٹیے تو آپ کی ڈانٹ کا عادی ہو جائے گا، ڈانٹ پر اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کریں، جب دو چار دن گزر جائے اور صاحبزادے آج کس طرح میں کول ہو جائے، گرم میں جب کول ہو جائے اور ماحول تو سے خالی ایک بات خوشی ہے کہ اس دن تمہارا جو بیہیویئر تھا یہ صحیح تھا یا غلط، تم نے جو زبان استعمال کی یہ صحیح تھی یا غلط، آپ بتائیں اس کا جواب کیا دے گا؟ ڈانٹیے گا نہیں، ہر تم نے جو کام کیا صحیح تھا یا غلط تھا، تو 99% جواب دے گے بات صحیح نہیں تھی۔ اگر صحیح نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آئندہ صحیح کرو، نہ ٹوٹا نہ خراب ہوا، خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے اس کے اندر جو اچھائی تھی وہ بیدار، اس کے اندر جو عقل تھی وہ بیدار کر دی، آپ نے اس کو شخصیت دی، اس کو توہین نہیں کی۔ آپ اسی طرح ہم نوجوانوں سے ملنے کی بات کریں اور خاص طور والدین کے تعلق سے بات کریں کہ جو نوجوان کہتے ہیں کہ والدین کبھی بھی والدین پر نوجوان بھڑک جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں یہ بتاؤ کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر یہ والدین تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب کو سلام کرو، اسکول وقت پر جاؤ، پڑھنے میں محنت کرو، آیا یہ مطالبہ تمہارے والدین کا درست ہے یا غلط ہے؟ اگر ہم اس کے اندر یہ نسلیں بیدار کر دیں تو آپ یقین جانیے نوجوان خود بخود آگے پہنچ جائیں گے۔ ان کو کلیجے سے لگانے کی ضرورت ہے، بھگانے کی ضرورت ہے، ان کی غلطیوں پر ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت سے سمجھانے کی۔ اگر آج اس نسل جدید کو ہم تھوڑی سی توجہ دیں اور ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ایجاد کریں اور ان سے ایک سوال کریں تو تم یہ بتاؤ کہ اگر تم اچھے ہو گئے، عمدہ ہو گئے، تو اہل بیت کی زینت کا سبب بولو گے نہیں بولو گے؟ آپ غور کریں، یہ نسل جدید ہمارے کیا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اس لیے جدید کو اگر ہم سنوارنا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ نسل جدید آسانی سے سمجھنے والی نہیں ہے، یہ ہم سے زیادہ اسمارٹ ہے، اتنی اسمارٹ ہے کہ آج کی نسل جدید کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن اگر اس نسل جدید کے وجود میں خدا رکھ دیا جائے اور اس نسل جدید کو خدا سے آشنا کر دیا جائے
تو اب یقین یعنی اس کو برائی سے روکنے کی کسی اور چیز ضرورت نہیں ہے. میں مثال ہر جگہ دیا کرتا ہوں، یہاں بھی آپ کے سامنے دوں گا، کیونکہ اگر آخر تک لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو زندہ سلوات بھیجے محمد. دیکھیے آج کے نوجوان کی باتیں میں آج کر رہا ہوں. میری گاڑی سفید ہو گئی لیکن میں ابھی بھی جوانی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کیونکہ زندگی انہیں کے ساتھ گزری ہے اور چاہتا ہوں اپنی زندگی انہیں کے ساتھ گزر جائے. آپ نے اپنے بچے کو محبت میں ایک نئی موٹر سائیکل دے ڈیڑھ 200 cc والی آواز سے چلتی. جب نئی موٹر سائیکل ملتی اس میں آواز آتی ہے تو جب ایکسیلیٹر لے کے تو جوان کو بڑا مزہ آتا ہے دوڑانے میں. نئی موٹر سائیکل چاہتا دوڑائے. آج کل چوراہے پر ریڈ لائٹ کے ساتھ ساتھ CC کیمرے لگے اور یہ اتنے ایڈوانس کیمرے ہیں کہ آپ نے ذرا سا اسپیڈ کراس کی، زیبرا لائن کراس کی، یہ آپ کی تصویر بھی کھینچ لیتے ہیں، گھر بھیج بھی دیتے ہیں، فائن بھی کرا دیتے ہیں. اب وہ مسئلہ نہیں کہ ہم پولیس والے کو سمجھا لے جائیں گے، کچھ سمجھے ہے نہیں کوئی. ادھر آپ نے زیبرا لائن کراس کی، ادھر CC کیمرے نے کیش کیا اور آپ کے گھر کے اوپر رپورٹ بھیج دی، فائن بھی کیا اور آپ کے لائسنس بھی مسئلہ آ گیا. یہ لگا نئی جائز کے لیے دوڑتا چلا جا رہا پیچھے آدمی بیٹھا ہو، بیٹا ہوشیار، آگے CC کیمرہ لگا ہے اور یہ پکڑ رہا ہے. یہ جملہ اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کرتا نہیں کرتا. نہ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی بنانے والا ہے. آج یہ احساس کہ میری اسپیڈ کیمرے میں کیچ ہو جائے گی، خود بخود اسپیڈ کنٹرول میں آ جاتی ہے. بچہ زیبرا لائن سے پہلے اپنی گاڑی کو روک لیتا. کیوں روکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جوان ہے، جوش ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، احساس ہے، دیکھ رہا ہے تو فائن ہوگا. تو جب یہ احساس ہو جاتا ہے کوئی دیکھنے والا ہے تو اسپیڈ خود بخود کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو جب جوان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کوئی دیکھنے والا ہے تو اسپیڈ خود بخود کنٹرول میں آتی ہے. اگر ہم اس جوان کے ذہن میں شروع سے ڈال دیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، تو کہیں بھی ہو تمہاری اسپیڈ کوئی دیکھ رہا ہے. یہ کیمرے تمہاری اسپیڈ دیکھ رہے ہیں، نیتیں نہیں دیکھ رہے ہیں، جذبات نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن جو کیمرے اللہ نے تمہارے یہاں پر لگائے ہیں یہ تمہاری نیتیں بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے ارادے بھی دیکھ رہے ہیں، تمہاری چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم کو یہ احساس ہو خدا دیکھ رہا ہے تو جو والدین اپنے بچوں کے دلوں میں اس خدا کا عقیدہ رکھیں کہ خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے، یہ بچہ گھر میں بھی شریف رہے گا، باہر بھی. آپ کو ایکسٹرا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ احساس دلا دے خدا دیکھ. ایک بزرگ کا قصہ میں آپ سے نقل کروں. اور ایک بزرگ تھے جوان، اس کا قصہ خود ہم نے لیا ہے کہ میں جوانی میں بہت سینسیٹیو تھا، لیکن میں جب بالغ ہوا اور بزرگ کی منزل کو میں نے قدم رکھا تو میرے والد بزرگوار نے میرا ہاتھ پکڑا. میں مشہد مقدس میں رہتا تھا. میرے والدین میرا ہاتھ پکڑ کے امام رضا علیہ السلام کے روضے پر
वजाहत पढ़ी। वजाहत पढ़ने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जरी पर रखा और मेरा नाम लेकर, बेटा आज की तारीख से तुम मेरे बेटे नहीं हो, इमाम रजा के। ऐसा कोई काम न करना जिससे इमाम को शर्मिंदगी हो। मैंने आज से तुमको इमाम रजा के हवाले किया, क्या मैं चलाया। मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव था और अल्लाह ताला मुझे एक्स्ट्रा चीज दी थी कि मैं 100 मीटर से पहले घर में सुन लेकर मेरे घर में क्या पकता। जवानी का जमाना था, जोश था। अगर मैं घर में बैठे काम करता रहता था और गली से 2-4 लड़कियां गुजर जाती थी तो उसकी आवाज से मैं घंटों कुछ पढ़ नहीं पाता, कुछ करता नहीं करेंगे। पूरी जवानी थी, मुसलसल दिल में ख्याल आते रहते थे, मैं कुछ कर नहीं पाता। गुनाह तो नहीं करता था लेकिन मेरा जहन खराब हो गया। मैं बहुत सोचता रहा जवाब क्या दूं, क्या सोचता, क्या इलाज करूं, किसी से कह भी नहीं सकता था। लेकिन मुझे ख्याल आया कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा है कि तुम मेहमान रजा की बेटे। मैं हरम गया, ज़ियारत पढ़ी, नमाज़ ज़ियारत पढ़ी और जहाँ मेरे वालिद ने मेरा हाथ रख के इमाम के हवाले किया कि मौला मैं आपके पास आया हूँ और मैं इस मुश्किल में गिरफ्तार हूँ, मेरी मुश्किल हल कर दीजिए। मैं परेशान हूँ, मेरे बस में नहीं है। आवाज आ जाती मैं मुद्दतों हर पर कोई किताब समझ ही में नहीं आता, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं रोया, मैंने गिड़गिड़ाया, इमाम से फरियाद की, वापस उठ गया। घर वापस आ रहा हूँ, सड़क से अपनी गली में मुड़ा। इस गली के रुका तो मैं था और गली के उस हिस्से पर कुछ और थी। जैसे उनकी आवाज सुनी फिर मेरी तबीयत बिगड़ी। उस वक्त किसी ने मेरे जहन में बात डाली, अल्लाह यरा, क्या तुम्हें नहीं मालूम खुदा तुम्हें देख रहा है। अल्लाह यरा, क्या तुम्हें नहीं मालूम खुदा तुम्हें देख रहा है। कहले उस वक्त मैंने अपने नफ्स से मुखातब करके कहा, मैंने अपना नाम लिया फुलानी, खुदा देख रहा। कि जैसे ही मैंने अपने नफ्स का फुलानी खुदा देख रहा है, ऐसा लगता था जैसे किसने भड़कती हुई आग पर ठंडा पानी डाल दिया। गिरामी, अगर आज नौजवानों में ये एहसास हो जाए खुदा देख रहा है तो कहीं भी जाए उसके किरदार की जमानत ईमान बिल्लाह। हम अपने से मत डराएं और खुदा से डराए नहीं, खुदा की मोहब्बत डालें। जिस खुदा ने तुमको इतनी नेमतें दी है, क्या वो खुदा मोहब्बत के लायक है या नाफरमानी के लायक? जितना हम मोहब्बत खुदा बच्चों के दिलों में डालेंगे उतना वो खुद बहुत गुनाहों से दूर होते जाएंगे। एहसास दिलाने खुदा देख रहा है, हर जगह खुदा देख रहा है। ये एहसास बच्चों में भी और बच्चियों में भी। जिसको एहसास खुदा देख रहा है और खुदा हमारे अमल के साथ हमारी फिक्र को, हमारी नीयत को, हमारे इरादे को देख रहा है, तो सिर्फ अपनी आंखों से महसूस नहीं करेगा, उस फिक्र से भी शर्मिंदा होगा जो जहन में पाएगा। आप नस्ल जदीद को ईमान बिल्लाह से आशना करें। और अजीजों दोस्तों, मैं नस्ल जदीद से जुमला कहना चाहता हूँ, हम मशहद नहीं जा सकते, हम करबला नहीं जा सकते, हम नजफ नहीं जा सकते, लेकिन हम जिस इमाम को मानते हैं उसको हर जगह से पुकार सकते हैं। उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, दिल लगाने की जरूरत। और जुमला मैं आप दर्ज करूं,
آیا ہم نمازوں کے بعد مجلسوں کے بعد سلام کرتے نہیں کرتے؟ کس نیت سے سلام کرتے؟ ہم نماز کا سلام علیکم یا باپ اللہ کس نیت سے سلام کرتے ہیں کہ ہمارا سلام امام حسین تک پہنچتا ہے نا، اسی لیے سلام کرتے ہیں، باقی اسی نیت سے ہمارا کہنا کیا ہے؟ ہمارا سلام امام تک پہنچتا ہے. کیا ہم بلند آواز سے سلام کریں، کیا ہم چپ کے سلام کریں؟ تو جس امام تک ہمارا سلام پہنچتا ہے اسی امام تک ہماری فریاد بھی پہنچتی ہے. ہم امام زندہ امام رؤوف ہیں، امام کریم رکھتے ہیں، اور وہ امام رکھتے ہیں جو باپ سے زیادہ مہربان، ماں سے زیادہ شفیق. کوئی باپ اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا امام الفقر مہربان. کوئی ماں اتنی رحم دل نہیں ہو سکتی جتنا امام رحم دل. امام نے فرمایا کہ آدمی سے آپ یقین جانے کہ اللہ امام کا ہے کہ بخار بیٹے کو آتا ہے کوئی باپ کہ بخار بیٹے کا بخار باپ کے ہاتھوں سے نہ پڑے؟ بیٹے کا درد باپ سے ناپا جائے نہیں. لیکن امام فرماتے ہم تم کو اتنا چاہتے ہیں، بخار تم کو ہوتا ہے، حرارت ہم محسوس کرتے ہیں، درد تم کو ہوتا ہے، ٹیس ہم کو اٹھتی ہے. ہم تمہیں اتنا چاہتے ہیں کہ تمہاری تکلیف کا احساس ہم کو تم سے زیادہ ہوتا ہے. تو جو امام ہم کو اتنا چاہتا ہے ہم اس امام سے کیوں بھاگیں؟ آپ پاس عرض کریں، آپ پتہ ہے کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے، مدتوں دور رہے اور حالت اس کی خراب ہو گئی، بال بکھر گئے ہیں، کپڑا گندا ہو گیا ہے، ناخن بڑے ہوئے ہیں، پیر گندا، سب ایک مدت سے اپنے والدین سے دور. مدت کے بعد اس کے احساس ہوتا ہے چلو باپ کی گھر کرتے گیا تھا، اچھے عمدہ کپڑے پہن کرتے، آج کئی برس کے بعد واپس آ رہا ہے، بڑے بڑے ناخن ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، گریبان پھٹا ہوا ہے، کوئی کسی نے قمیص پہنے ہوئے، کچھ پیر میں گندی، پورا گندا اور غلیظ. رات کے 12 بجے اور دیر سے گھر پر آ کے دروازہ کرتے، باپ دروازہ کھولتا، بچے کی سالت میں دیکھتا، بچہ کہتا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ بتائیں باپ نکالے گا یا اندر جائے گا؟ حالت کیا ہے؟ عادتیں خراب ہو چکی ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، آنکھیں گھسی ہوئی ہیں، چہرے پر گند و غبار بھرا ہوا ہے، ناخن بڑھے ہوئے، پورا گندگی ڈال دی. لیکن جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کہتا میں نے غلطی کی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ مجھے دیں گے؟ باپ لے کرتا یا بھاگا کرتا؟ روئے گا، کلیجے سے لگائے گا. لے ابھی تو جب ایک باپ کی اپنی ضرورت ہے تو اگر ہم اپنے تمام گناہوں کے بعد ان محرم کے زمانوں میں رات میں اپنے امام میں وقت کو آواز دے، مولا میں نے غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، گناہیں کی ہیں، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، کیا مجھے بھلا دے گے؟ یقیناً ہمارا امام وقت نہیں ہوتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام باڑے میں جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھ جائے،
मुसल्ले पर बैठ गया कि अस्सलाम वालेकुम या साहिब, मौला गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, गलतियाँ की है, रूसियाँ हूँ, अपने अमल से आपको सताया है, अपने किरदार से आपको बदनाम किया है, मैं बहुत बहक गया था, अब वापस आना चाहता हूँ। यब्ना ज़हरा, क्या मेरी तौबा कबूल है? ज़हरा के लाल, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? आप यकीन जानिए इमाम वक्त हमें कलेजे से लगाएंगे और हमारे ऐसी मदद करें कि हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने वाक़यात करबला में देखा है ये करीम घराना ऐसा करीम घराना है जो गुनाहगारों की खताओं को याद नहीं दिलाता, उनको शर्मिंदा नहीं करता, उनको ऐसा कलेजे से लगाता है जैसे कभी गुनाह की ही नहीं है। वो हो जिसने सारी बलाएं हुसैन को नाजिल हुए, रास्ता उसने रोका, खेमे दरिया उसने उठाए, पानी उसके सामने बंद किया गया, हुसैन को होठ घेर के करबला तक मैदान में लाया। लेकिन जब सुबह आशूर आया है तो हुसैन ने ये कहा, अब आए हो जब मेरे बच्चे प्यासे हैं, जब मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, बल्कि हुर को ऐसा कलेजे से लगाया जैसा हुर ने कभी कोई गुनाह की ही नहीं थी। अज़ादारों, जो कलेजा कल इमाम हुसैन के दिल में था, आज वही कलेजा इमाम वक्त के दिल में है। हम हुर बन के उनकी बारगाह में चले तो सही, हम उनको आवाज़ दे तो सही, आवाज़ दे तो सही। और एक जुमला मैं आपसे अर्ज़ करूँ, उनको बुलाने के लिए, उनको मुतवज्जे करने के लिए अगर हम लायक नहीं है तो हुसैन के गम में बड़ी तासीर है, हुसैन के गम में बड़ी तासीर है। आप रात के वक्त में बैठ जाएं और हुसैन के गम के लिए अजीजों किसी मरसिए की जरूरत नहीं है, किसी बयान की जरूरत नहीं है। आप सोचते जाएं और आंसू आपके निकलते जाएंगे। हुसैन के गम में तासीर किसी बयान की जरूरत नहीं है, खाली आप सोचें, अपने निगाहों में लाएं कि जवान तड़प रहा है, हुसैन सामने खड़े हुए उसके सीने में बर्छी का फल देख रहे हैं। ये मेरे लिए पहुँच देना आसान है, लेकिन आप हुसैन से पूछें जिसका जवान एड़ियां लगा रहा हो दर्द के मारे, वो बाप किस तरह उस जवान को देख रहा हो। खाली आप तसव्वुर करें उस वक्त को कि हुसैन अपने हाथों में अजहर को लिए हुए थे और बच्चा प्यास के हालत से कभी मुंह खोल देता था, कभी मुंह। अजरुकुम अल्लाह, क्योंकि ये दिन आज के दिन शहजादी सकीना की शहादत के दिन है। मैं चाहता हूँ कि फकरा उनके मसाइल आपकी खिदमत में पेश करूँ और इस बच्ची को वसीला करार दो। मौला ये यतीमा बच्ची, ये मजलूमा बच्ची, ये तमाचे खाने वाली बच्ची, ये ताजियाने खाने वाली बच्ची, मौला आपकी छोटी सी बच्ची का वास्ता नजर करम हम पर कर जाए। अज़ादारों ने बच्ची हुसैन की नजर में, अहले बैत की नजर में बड़ी इज्जत रखती है, बड़ी इज्जत रखती है। अज़ादारों, कभी कभी हम लोग भी ये काम करते हैं, अगर कोई बड़ा मसला हो जाता है और बात हल नहीं होती है तो माँ अपने बच्चे को हाथ उठा के, आप इस बच्चे का वास्ता मुझे माफ कर दीजिए। आपसे बता कर कोई मसला ना हो और घर में कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया हो और कोई तरह से बात हल नहीं हो, तो अपने छोटे बच्चे को ले कि आपके शीरखार का वास्ता मुझे माफ कर दीजिए। आपने माफ कर देता। अज़ादारा हुसैन का उसकी बेबसी का वास्ता हम गुनाहगारों पे नजर करम कर डाले ताकि हमारी भी दुनिया बदल जाए। अज़ादारों, बच्चन से आप इस बच्ची के ताल्लुक से सुन ले और हुसैन को पुरसा दे। और एक अर्ज मेरी आपके और है
इन आंखों में जो आंसू भरे हुए हैं, इन आंसू भरी हुई आंखों से एक दुआ करें कि जिंदगी में एक मजलिस ऐसी मिल जाए कि मिंबर पर इमाम के वक्त मौजूद हो, मेरे मिंबर हम मौजूद हो, वो करबला के मसाइब पढ़ रहे हो और हम करबला के मसाइब उनकी ज़बानी सुन रहे हो। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अज़ीज़ करामी, रावी कहता है कि मैं यजीद के घर में बैठा हुआ था और यजीद सो रहा था, हुसैन का सर तशवे रखा हुआ था। मैंने देखा ये सर एक मर्तबा बुलंद हुआ और बुलंद होने के बाद इस सर में 3 आवाजें दी। एक आवाज यजीद को दी, यजीद तू सो रहा है और मेरी बच्ची रो रही है। एक आवाज इस सर में ज़ैनब को दी, ज़ैनब मेरी बच्ची को खामोश करा लो। और एक आवाज इस सर में अल्लाह को दिए, परवरदिगार ये मेरी यतीमा बच्ची है, ये मेरी मज़लूमा बच्ची है। यजीद हाथ में चौंका तो मुझसे कहने लगा ये कैसा शोर बचा है, जाके देखो कोई और बच्चा मर तो नहीं गया, क्यों कैफखाने में लोग रो रहे हैं। वो आदमी कहता है मैं कैफखाने में आया, सैयद सज्जाद से पूछा ये रात में रो क्यों रहे हैं, ये कुरान क्यों पढ़ता है, क्या बच्ची ने बाबा को ख्वाब में देखा है। और जब से ख्वाब में देखा ये कहते फूफी अम्मा मेरे बाबा आए थे, फूफी अम्मा मेरे बाबा आए थे, मैं बाबा के सीने पर सर रख के सो रही थी, मैं बाबा से बातें कर रही थी। जब से बच्ची ने बाबा को ख्वाब में देखा है, बच्ची को करार नहीं है। उसने आने के बाद यजीद से वाकया बयान किया, यजीद ने कहा जाओ सर जाके दे दो, शायद बच्ची को सुकून मिल जाए। कहते वो सब जैसे जिंदान में आया, सकीना आगे बढ़ी, हुसैन का सर अपने खोल लिया। कहते अम्मा मैं कह रही थी ना मेरे बाबा आए थे कि मेरे बाबा आ गए। हुसैन का सर लिया, अपने अम्मा हुसैन के सर रखा, आवाज है बाबा ये आपके लगे के अंदर किसने काट दी, हे बाबा ये आपको किसने कर दिया। अल्लाह बच्ची रो रही है, फरियाद कर रही है और एक कोहराम बरपा है। थोड़ी देर के बाद बच्ची खामोश हो गई, बच्ची खामोश हो गई। अहले हरम समझे कि बच्ची सो गई है, चैन मिल गया है, सारे अहले हरम खामोश हो गए, सुकून हो गया। लेकिन जब कुछ देर के बाद सकीना को संतुष्ट न हुई, जब ज़ैनब आगे बढ़ी, बात को हिलाया, अब देखो सकीना दुनिया में नहीं, आवाज बेटा सकीना दुनिया में चली गई, भैया की अमानत रुक गई। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारों बच्चे में यार तुमने इस छोटी सी बच्ची को वसीला करार दे, वसीला है इमाम वक्त को वसीला करार दे, इस बच्ची को इमाम वक्त की बारगाह में वसीला करार दे। एक दफे करम उनसे दरख्वास्त करे, कहते जब वो इंतकाल हो गया तो गुस्ल देने की नौबत आई, एक औरत बुलाई गई गुस्ल देने के लिए, कैदखाने में पर्दा टांग दिया गया। बच्ची ने औरत ने बच्ची की मैयत को उठाया, पर्दे के पीछे ले गई। थोड़ी देर के बाद घबरा के वापस आई, कहने की बताइए आपकी सरकार कौन है। लोगों ने ज़ैनब का पता बताया, वो आपके बैठने के बीवी ने बताया। बच्ची को बीमारी कहती, बच्ची को तकलीफ कहती। ज़ैनब ने कहा कोई तकलीफ नहीं थी, तकलीफ सिर्फ बाप की जुदाई की, पिता की जुदाई की। उसने इस्लाम करके पूछा बीवी को बीमारी कहती, क्या तुमको पूछ रही हो और अदारों पर जुमला करा दे। जब मैंने बच्ची का कफ्ता उतारा तो पूरी पीठ काली हो चुकी थी। अरे कौन सी बीमारी थी, मेरी बच्ची करबला से पूछा, ताजिया ने खाती गई, ये ताजिया मेरी बच्ची। والسر المستودع في أن تصلي على فاطمة وأبيها وبعضها وبنيها، والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم، فربك علم الزوال بزرگ تعجیل فرما.
خلافت والا ہمارے نام کی حفاظت فرماتا ہے کہ رنگ جو غمانت ان کو وجود مقدس سے دور فرما پروردگار اس بلا کو دنیا والوں سے دور فرما اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس بلا سے محفوظ فرما ہماری اس مختصر سے عزاداری کو تمام کوتاہیوں کے باوجود قبول فرما اس عزاداری کو ہماری قبر کی روشنی کا ذریعہ قرار فرما قلب مقدس امام زمان سب سے راضی و خوشنود فرما وعجل اللہم قیامت ٹوٹی
بال بکھرے ہیں نہیں سر پہ ردا، بال بکھرے ہیں نہیں سر پہ ردا، کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں، رو کے عابد سے سکینہ نے کہا، کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں، رو کے عابد سے سکینہ نے کہا، کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں۔ سماعت کے رضا ایک 4 سالہ بچی کیا بیان کر رہی ہے، اے بھیا سجاد، کیا یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے اس کے رخساروں پر تماچے لگائے جائیں، کیا یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے اس کو اونٹ کی ننگی پشت سے باندھ دیے گئے۔ سماعت کرے صاحب اولاد تشریف فرما، ایک 4 سالہ بچی بھیا سجاد سے کیا بیان کرتی ہے، کیا یتیموں کی تسلی کا طریقہ ہے یہی، گھڑکیاں دیتا ہے اور نیزہ چبھوتا ہے کوئی، گھڑکیاں دیتا ہے اور نیزہ چبھوتا ہے کوئی، رحم کوئی بھی نہیں ہے کھاتا، رحم کوئی بھی نہیں ہے کھاتا، رحم کوئی بھی نہیں ہے کھاتا، کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں، رو کے عابد سے سکینہ نے کہا، کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں۔ 4 سالہ بچی کو جب اونٹ کی ننگی پشت سے باندھ دیا گیا تو کیا بیان کرتی تھی، سماعت کرے حضرات، شمر نے پوچھتے شتر پر مجھے باندھا بھیا، چلتا تھا جب وہ تو سینہ بھی میرا چھلتا تھا، چلتا تھا جب وہ تو سینہ بھی میرا چھلتا تھا، ہر اذیت سے مجھے تڑپایا، ہر اذیت سے مجھے تڑپایا، ہر اذیت سے مجھے تڑپایا، کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں، رو کے عابد سے سکینہ نے کہا، کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں۔ شمر کو میرے جنازے پہ نانے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، شمر کو میرے جنازے پہ نانے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، شمر کو میرے جنازے پہ نانے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، شمر کو میرے جنازے پہ نانے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، شمر کو میرے جنازے پہ نانے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، شمر کو میرے جنازے پہ نانے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، یاد اب کی
نکل جائے گا گر جسم سے باور میرا، قبر سے نہ پھکی اماں کو تڑپا دینا، میں بھیا مجھے دفنا دینا، چمر کو میرے جنازے پہ نہانے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، میرے مرنے کی خبر وہ نہیں سن پائیں گے، جتنے لاشیں ہیں شہیدوں کے تڑپ جائیں گے، پپڑیاں ہونٹوں کی دیکھیں گے تو شرمائیں گے، جسم پہ ہاتھ نہیں پھر بھی چلے آئیں گے، میرے اموں کو بھلا یہ نہ خدا کہنا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، چمر کو میرے جنازے پہ نہانے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، تازیانے سے بدن زخمی ہے سارا میرا، پیاس سے بھوک دیا ہے یہ کلیجہ میرا، اب قیامت سے نہیں ہوگا گزرنا میرا، ریتی پہ چلو لے کے جنازہ میرا، نام سے بابا و اموں کے ٹھکانا دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، چمر کو میرے جنازے پہ نہانے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، یہ زمین اور فلک رنج سے تھر آئے ہیں، آپ کے بعد جو میں نے یہ ستم پائے ہیں، یہ زمین اور فلک رنج سے تھر آئے ہیں، آپ کے بعد جو میں نے یہ زمین اور فلک رنج سے تھر آئے ہیں، آپ کے بعد جو میں نے یہ ستم پائے ہیں، یہ زمین اور فلک رنج سے تھر آئے ہیں، آپ کے بعد جو یہ ستم پائے ہیں، آپ کے بعد لعینوں نے کیا رنگے سے، اور بازاروں میں مارے گئے مجھ کو پتھر، چمر سے منہ پہ تماچے بھی بہت آئے ہیں، آپ کے بعد جو میں نے یہ ستم پائے ہیں، یہ زمین اور فلک رنج سے تھر آئے ہیں، آپ کے بعد جو میں نے یہ ستم پائے ہیں، بابا سینے پہ سلا لو میں صدا دیتی ہوں، نیند مجھ کو نہیں آتی میں جان کھوتی ہوں، غمزدہ بچی کو بابا جو یاد آئے ہیں، آپ کے بعد جو میں نے یہ ستم پائے ہیں، یہ زمین اور فلک رنج سے تھر آئے ہیں، آپ کے بعد جو میں نے یہ ستم پائے ہیں، آگ خیموں میں لگی ہے میں کہاں جاؤں گی، کرتا جلتا ہے میرا ظلم سے مر جاؤں گی، جلا دام
जमी और फलक रंज से भर आए हैं, आपके बाद जो मैंने ये सितम खाए हैं। ایک رسی میں ستمگاروں نے سب کو باندھا، سب کے پیشان دے بندھے میرا گلا تھا باندھا، باندھ کر اونٹوں پہ بابا یہ ہمیں لائے ہیں، آپ کے بعد جو میں نے یہ ستم کھائے ہیں، یہ زمین اور فلک رنج سے تر آئے ہیں، آپ کے بعد جو میں نے یہ ستم کھائے ہیں۔ قید خانے میں سکینہ یہ بہن کرتی تھی، دل تڑپتا ہے میرا اب وطن چلیں گے پھوپھی، قید تنہائی نے بچوں پہ ظلم ڈھائے ہیں، آپ کے بعد جو میں نے یہ ستم کھائے ہیں، اور فلک رنج سے تر آئے ہیں، آپ کے بعد جو میں نے یہ ستم کھائے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔